پاکستان کے فیلڈ مارشل 9-10 اگست کو دنیا کی تازہ ترین خبروں کا اس وقت حصہ بنے جب انہوں نے ٹیمپا میں پاکستانی سلیکٹیو لوگوں کے ایک گیٹ ٹوگیدر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں یعنی پاکستان کو چھیڑا گیا تو ہم بھارت کو اپنی نیوکلیئر طاقت سے تباہ کر دیں گے بلکہ آدھی دنیا کو لے ڈوبیں گے۔ امریکہ کے سوائل سے یہ بات کی، خاص طور پر بھارت کے میڈیا میں یہ بات بہت گونجی اور بھارت کے میڈیا کی طرف سے، بھارت کے سوشل ولاگرز کی طرف سے، سوشل میڈیا ولاگرز کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ کیوں عاصم منیر نے اور کیسے امریکہ کے سوائل سے یہ بات اتنی آسانی سے کر لی۔ لیکن میں نے اس پہ ہمیشہ کہا کہ امریکہ کو یہ کنسرن نہیں ہے، امریکہ کا کنسرن یہ ہے کہ اپنا بندہ ہے، اپنی جیب میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایشو نہیں، جو مرضی کہتا رہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے اس نے کرنا تھوڑی ہے، زیادہ سے زیادہ انڈیا کے خلاف ٹیررزم ہوگی، وہ ہوتی رہتی ہے، وہ بھارت جانے اور بھارت کا کام جانے، باقی یہ جو نیوکلیئر تھریٹس دے رہا ہے یہ ایسے ہی اس کا کام ہے۔ تو پھر بھی بھارت کے پریس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر یہ 10 اگست کو غالباً برسلز پہنچے، وہاں پہ انہوں نے پاکستانیوں کے ایک اجتماع سے خطاب بھی کیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ کچھ بیان بازی بھی کی۔ یہ ان کے برسلز میں خطاب کی ویڈیو جھلکیاں ہیں جو ہم نے سوشل میڈیا سے، خاص طور پر ٹویٹر سے لی، ود دا کرٹسی آف ٹویٹر۔ اور پھر ان کی برسلز میں جو بات چیت ہے اس کا بتنگڑ، بات کا بتنگڑ جسے کہتے ہیں، وہ تب بنا جب سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا۔ میرے پرانے کولیگ ہیں سہیل وڑائی صاحب، جب میں بہت سال پہلے پاکستان ہوتا تھا تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کام بھی کیا، اچھے سیزن جرنلسٹ ہیں، یہاں ٹورانٹو بھی آتے رہتے ہیں، دو تین بار یہاں پہ بھی ملاقات رہی۔ ایک بار میں نے ان کا راول ٹی وی پہ انٹرویو کیا تھا، وہ بدقسمتی سے راول ٹی وی ختم ہو گیا، ان کا یوٹیوب کا وہ انٹرویو بھی نہ رہے۔ سہیل وڑائی بہت ڈیپ آدمی ہیں، جو باتیں کہتے ہیں لکھتے ہیں اس سے زیادہ جانتے ہیں اور اس حوالے سے بھی میں بات چیت کروں گا۔ لیکن بہرحال سہیل وڑائچ کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی خاص انٹرویو دیا، مگر سہیل وڑائچ کے اس کالم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی 2 گھنٹے فیلڈ مارشل سے ملے۔ تو 2 گھنٹے کوئی معمولی ٹائم نہیں ہوتا، ایک جرنلسٹ کے لیے کافی ٹائم ہے کہ نہ صرف ان کا اچھا خاصا انٹرویو کر سکیں بلکہ ایک کتابچہ لکھ سکتے ہیں، چونکہ عاصم منیر پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی ہستی ہیں، کیونکہ پاکستان کو آرمی چلاتی ہے اور وہ آرمی کو وہ چلا رہے ہیں۔ تو اب ایک ایسی ہستی کے ساتھ جس کے ساتھ امریکہ بھی چاہتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ بھئی اسی کے ساتھ میں لنچ کروں گا، کیونکہ یہی میٹر کرتا ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو میٹر نہیں کرتا۔ آپ اور میں جو چاہیں باتیں کرتے رہیں، مگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ عاصم منیر کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ کیا، بھلے سے ان کے اپنے کئی مفادات تھے اور بھارت کو چڑھانا تھا اپنی جگہ پہ، مگر اسی عاصم منیر کے ساتھ جس کے ساتھ لنچ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اگر انہوں نے 2 گھنٹے کا ٹائم سہیل وڑائچ کو دیا تو پھر خبریں تو نکلیں گی نا۔ اب جب سہیل وڑائچ کا کالم 16 اگست کو چھپا تو پھر پی ٹی آئی کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، جیسے خاص طور پر ان کے یوٹیوب ولاگرز، جیسے یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل، معید پیرزادہ، جب انہوں نے اس پہ ولاگ کیے تو بات اور پھیلی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عادل راجہ نے انگلینڈ میں بیٹھ کے ایز یوزول جو بھی عاصم منیر کے حوالے سے تنقیدی بات ہوگی تو وہ بھی اپنی جائز یا کڑی تنقید کرتے ہیں تو بات اور پھیلے گی۔ تو اب بہرحال ان سب باتوں پہ میں آج آپ کے ساتھ ایک بھرپور تبصرہ کروں گا، مگر بھارت میں یہ بات پھیلی جب سمیتا پرکاش جی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں، سشانت سارین جی ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بہت ہی محترم ہیں تلک دیواشر جی کے ساتھ، جو بھارت کی NSA کے ممبر بھی غالباً رہ چکے ہیں یا شاید آج بھی ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں کلیئر نہیں ہوں کہ وہ کیا آج بھی ہیں، مگر بہت سیزن پرسنالٹی ہیں، بکس پاکستان کے حوالے سے لکھ چکے ہیں۔ تو میں یہ سارے کا سارا آج آپ کے ساتھ کمنٹری کروں گا، مگر کمنٹری کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کلپ جو میں سوشل میڈیا سے ملا، ٹویٹر سے ملا، جس کے مطابق جنرل عاصم منیر نے جو باتیں برسلز میں کی، جو باتیں انہوں نے ٹیمپا میں کی، وہ تو کوٹ ہوئیں،
پرنٹ جو بھارت کا ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس سے، اور ان کو ویریفائی کیا پھر ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اپنے ولاگ میں. لیکن یہ باتیں تو انہوں نے وہاں پہ کی برسلز میں، اور وہ وہاں پہ ریکارڈ بھی ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں اور سنیں. اور جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیتا چلوں ان جرنیلی مافیا کو کہ پاکستان کا آئین سب سے مقدم ہے. تم پاکستان کے آئین کے پابند ہو. اب بھی وقت ہے بیرکوں میں واپس جاؤ، اور ابھی بھی وقت ہے اس قیدی نمبر 804 کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو. یہ بڑے دل والا ہے، یہ بڑے دل والا ہے. پاکستان کے لیے تمہیں معاف کر دے گا. لیکن جو جرائم تم نے سرزد کیے ہیں، جس طریقے سے تم نے تحریک انصاف کی قیادت کو ناجائز جیلوں میں بند کیا ہے، جس طریقے سے تم نے 26 نومبر کو ہمارے کارکنوں کو شہید کیا ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. عاصم منیر سمجھ جاؤ، وقت ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. پاکستان عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اوپر تھے ہم نے جو ہے وہ جو کچھ ہوا پہلگام کے اندر، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ہم جو ہے ایک جو ٹیررزم کو سپانسر کرنے والی ریاست نہیں ہے، ہم اس کے وکٹم ہیں. اور دنیا کے کسی ملک نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں جتنی پاکستان نے دی ہیں. 95,000 کیجویلٹی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئی جو ہم نے کی. ہم نے اس کی قربانی دی ہے دنیا کے کسی ملک. تو ابھی آپ نے عاصم منیر کا وہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ سنا جو ان کی تقریر سے تھا. ہو سکتا ہے وہ تقریر بھی ہمیں مل جائے، میں نے ابھی اس کو سرچ نہیں کیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست سہیل وڑائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، اور ظاہر ہے اس تقریب سے پہلے یا بعد میں ان کی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہوگی جنرل عاصم منیر کے ساتھ. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ اس کلپ کی حد تک میں بات کروں گا، اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیررزم کرنے والی ریاست نہیں ہے، یا وہ کہنا چاہ رہے اب نہیں رہا. آئی ڈونٹ نو نہیں رہا یا نہیں رہا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے خود 95,000 لوگوں کو قربان کیا ایسی ٹیررزم کے چکر میں، جس کو پاکستان نے بہرحال ایک انڈسٹری کے طور پر امریکیوں کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا سوویت یونین کے خلاف جب جہاد ہوا تھا. تو اینی ہاؤ وہ سب باتیں تو آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان کو ہم اینالائز کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے پہلگام کے حوالے سے اس ویڈیو کے کلپ میں کہا کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا. تو یہ ان کی ساری باتیں ہیں. اب جو باتیں کوٹ کی ہیں سہیل وڑائی صاحب نے، جو جب وہ ملے، جیسا کہ آپ تک یہاں پکچر دیکھ رہے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے. میں ان سب یہ جو کالمز ہیں ان کے اردو میں جنگ میں پبلش ہوئے، ان کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی سہیل وڑائی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ان سب پہ تو میں ابھی آؤں گا. مگر چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ جو پروٹیسٹ کیا پی ٹی آئی والوں نے وہاں پہ، وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجیے. اور جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیتا چلوں ان جرنیلی مافیا کو کہ پاکستان کا آئین سب سے مقدم ہے. تم پاکستان کے آئین کے پابند ہو. اب بھی وقت ہے بیرکوں میں واپس جاؤ، اور ابھی بھی وقت ہے اس قیدی نمبر 804 کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو. یہ بڑے دل والا ہے، یہ بڑے دل والا ہے. پاکستان کے لیے تمہیں معاف کر دے گا. لیکن جو جرائم تم نے سرزد کیے ہیں، جس طریقے سے تم نے تحریک انصاف کی قیادت کو ناجائز جیلوں میں بند کیا ہے، جس طریقے سے تم نے 26 نومبر کو ہمارے کارکنوں کو شہید کیا ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. عاصم منیر سمجھ جاؤ، وقت ہے، باز آ جاؤ. پاکستان عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو عاصم منیر کی برسلز میں
تقریب کا ایک ویڈیو کلپ آپ نے سنا، اور پھر پاکستانی ڈائسپورا جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر مشتمل ہے، ان کا ایک گیٹ ٹوگیدر آپ نے دیکھا، سارٹ آف پروٹیسٹ دیکھا، جو صاحب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے ان کی باتیں سنی۔ میں ان کو نہیں جانتا، میں نے ٹویٹر کی کٹسی کے ساتھ اس کلپ کو جو کہ وائرل ہے وہاں سے پک کیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں جو یہ صاحب کر رہے ہیں، بڑی آرٹیکولیٹ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر تم قیدی نمبر 804 جو عمران خان کا غالباً نمبر ہے اڈیالہ جیل میں، تم اسے معافی مانگو، اور تم نے زیادتیاں کی ہیں، پاکستان کے آئین کو برباد کیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ باتیں فیکٹس کی بیس پہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کرو، اور جو ظلم کیے ہیں، جو کارکن مارے ہیں 26 نومبر کو، اس پہ معافی مانگو عمران خان سے۔ پھر اس کے بعد 16 اگست کو سہیل وڑائی صاحب ملے جنرل عاصم منیر سے برسلز میں، اور انہوں نے کچھ آرٹیکلز لکھے، 3 کے یہاں پہ سکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان پہ میں 1 بائی 1 جاؤں گا، تھوڑی تھوڑی اس پہ میں بات چیت کروں گا۔ تو انہوں نے ایک اپنے پہلے کالم میں ہی یہ مشورہ دیا پاکستان کے عمران خان کو کہ آپ معافی مانگ لیں عاصم منیر سے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ اس جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر تم معافی مانگو عمران خان سے۔ اب یہ معافی مانگنے کا کام ہے دونوں طرف سے۔ کیا صرف ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اس پہ سہیل وڑائچ نے ایک دوسرا کالم لکھا تھا یہ اسی سلسلے میں، جس میں انہوں نے یہ لیا تھا ٹاپک، اکثریت یا عسکریت۔ اب جو ہمارے پاکستانی ویورز اس بات کو سن رہے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ عسکریت فوجی جو طاقت ہے یا جو فوجی نیس ہے اس کا نام ہے، یعنی عسکری قوت۔ تو وہ اس کو چونکہ اردو میں وہ جسے کہتے ہیں ردیف قافیہ ملانے والا معاملہ ہے کہ اکثریت ورسس عسکریت، یعنی کہ کیا میجورٹی یعنی عوام جنتا یا فوجی یہ جو ساتھ کھڑے ہیں، عسکریت، یہ مقابلہ ہے پاکستان میں۔ سہیل وڑائچ بہت ہی سیزن جرنلسٹ ہیں، اور وہ گورنمنٹوں کو بہت اندر سے، یعنی پاکستان کی گورنمنٹوں کو بہت اندر سے سمجھتے ہیں، گورنمنٹوں کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ بھی رہتے ہیں۔ اب ان پہ شہباز گل صاحب یا معید پیرزادہ یا اور عادل راجہ صاحب یا اور لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ آرمی کے پپٹ ہیں۔ میں اس طرح کی تنقید کو نہیں مانتا۔ خود جب یہ لوگ پی ٹی آئی والے اقتدار میں تھے تو یہ بھی اسی طرح آرمی کا اگر یہ والا آرگومنٹ ہے تو یہ بھی اس سے زیادہ بڑے پپٹ ہوا کرتے تھے۔ جو آج جتنے بھی عمران ریاض ہوں، خود معید پیرزادہ ہوں، شہباز گل ہوں، یہ جتنے بھی اس وقت انقلابی لوگ ہیں، یہ اس وقت آرمی کی گود میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں، میں اس کو بالکل ڈیفرنٹ طرح سے لے رہا ہوں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا۔ پاکستان میں جو بھی رہتا ہے یا پاکستان کی سیاست کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے یا جس کے مفادات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ آج ہیں یا کل تھے یا کل ہوں گے، اس کو بہرحال پاکستان آرمی کے ساتھ آن بورڈ ہی رہنا ہوگا، بھلے سے پاکستان آرمی کے جرنیلوں کی حیثیت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے لنچ کھلا دینے کے باوجود کچھ نہ ہو انٹرنیشنل لیول پہ، فرینکلی۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں تو بہرحال یہی آپ کے مائی باپ ہیں، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اگر آپ کو پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کے معاملات کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ مطلب پاکستان کے لیے برا بھی نہیں سوچتے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو کرتوتیں، آرمی کی جو کرتوتیں رہی ہیں، ان کی بنا پہ پاکستان کا اچھا کتنا ہو سکتا ہے؟ اچھا تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن میں تو ایک مبصر کے طور پر یہاں آج آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ تو جو مطالبہ ان پی ٹی آئی کے صاحب نے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر نے کیا عاصم منیر سے کہ معافی مانگو، وہی جو ہے مطالبہ یا مشورہ سہیل وڑائچ نے اپنے 3-4 کالم انہوں نے اس کانٹیکس میں لکھے ہیں، 3 تو بالکل واضح طور پر ہیں اس کانٹیکس میں کالم۔ تو ان 3 کالموں میں اب تک، جبکہ میں 20 اگست کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو تب تک کی صورتحال کے مطابق 3 کالموں میں انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ معافی مانگو، یعنی
اکثریت آپ کی اپنی جگہ پہ ہے، جو عسکریت ہے یعنی جو آرمی فورس ہے، جو آرمی کی قوت ہے، عسکری قوت جو ہے، جو عسکریت ہے، اس سے معافی آپ مانگو. تو یہ ورسز ہو گیا اکثریت ورسز اکثریت، عسکریت معاف کیجیے گا، اکثریت ورسز عسکریت. تو یہ بولنے میں ایک جیسے دیکھتے ہیں چونکہ وہ ہمارا اردو شاعری کا، ہم سب پنجابی ہیں، وڑائی صاحب بھی میری طرح پنجابی ہیں، پرانے ہمارے متر ہیں، میں بھی پنجابی ہوں، عاصم منیر بھی پنجابی ہے، ہم سب پنجابی ہیں، مگر چونکہ اردو کو ہم سب نے اپنے سروں پہ سوار کر رکھا ہے تو پھر وہ اردو کا ردیف قافیہ بھی ہم لاتے ہیں، شاعری کا والا ردیف قافیہ. تو اب میں جو ان کے کالمز ہیں ان کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتا ہوں اور آپ کو یہ معاملہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے جو بائی دا وے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا سمیتا پرکاش صاحبہ کا، بڑی محترم ہے ہمارے لیے، بہت ان ڈیپتھ چیزوں کو سمجھتی ہیں، اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست شان سارین اور ہمارے بڑے ہی محترم تلک دیوشیر کی جی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، بڑی انٹرسٹنگ بات چیت تھی. وہ پوڈ کاسٹ بھی آپ ضرور دیکھیے. میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں، میں دوسرے سب پوڈ کاسٹ پروموٹ کرتا ہوتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں، اپنے ولاگ میں، اس لیے کہ اچھی اور عقل کی بات جہاں بھی ملے وہ دیکھیے. تو سہیل وڑائی صاحب نے یہ کالم لکھے، یہ اسکرین شاٹ پہلے آپ دیکھیے، عسکریت اور اکثریت. یہ ان کا بائی دا وے تیسرا کالم تھا اس کڑی میں. 16 اگست کو فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، یہ ان کا کالم تھا. دوسرا ان کا کالم آیا تھا مسافر بنام قیدی نمبر 804، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کھل کے مشورہ دیا تھا معافی مانگ لو جنرل عاصم سے. پھر ان کا تیسرا یہ کالم آیا عسکریت اور اکثریت، جس کو میں کہتا ہوں اکثریت یعنی میجورٹی ورسز آرمی فورس، ٹھیک ہے، یہ سین ہے. اب میں نیکسٹ سکرین شاٹ کی طرف بڑھتا ہوں، اور اس سکرین شاٹ میں جو پہلا کالم تھا 16 اگست کو سہیل وڑائی صاحب کو چھپا، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات. اس میں پہلے تو انہوں نے کہانی لکھی کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں ایک ایڈیٹر نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نے نواز شریف اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات اور ڈیل کروائی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ظاہر پرویز الہی، ان کے بیٹے ان کا ذکر کر رہے ہیں، مؤنس الہی، انہوں نے خبر اڑائی کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو سوائے ٹی وی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ خبر انہوں نے بھی اڑائی تھی، معاف کیجیے گا. پھر انہوں نے اپنی وضاحت کی کہ میں نے عاصم منیر صاحب کو ٹی وی کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا تھا. یہ فیلڈ مارشل کے بارے میں سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں. سہیل وڑائی صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، اور جب کبھی میری ان سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے مزید معلومات لینا چاہوں گا. بہت ڈیپ جرنلسٹ ہیں، مگر ظاہر ہے وہ حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہیں سے ان کو خبریں ملتی ہیں. یہی ان کا اسٹائل ہے، اور پاکستان کے سارے جرنلسٹوں کا یہی اسٹائل ہے، اور اسپیشلی وہ سارے جرنلسٹ جو ان کو تنقید کا نشانہ آج بنا رہے ہیں، جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس لیے سہیل وڑائی صاحب پہ ان کی تنقید میرے لیے بے معنی ہے، کیونکہ ان سب کا بھی ماضی یہی ہے، اور اگر وہ اقتدار میں آئے تو ان کا مستقبل بھی یہی ہوگا. اب ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جن کا انٹرسٹ نہیں ہے وہاں کے معاملات کے ساتھ، پریکٹیکلی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف ہم اس دھرتی کو جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، وہاں کے معاملات کو. جس انالیسس کو کبھی آپ تنقید سمجھ لیتے ہیں، کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت پرو انڈیا ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں. یس، انڈیا میری سویلائزیشن ہے. پاکستانیوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اس میں بری بات کیا ہے، اور ہم اپنی سویلائزیشن کے ایجنٹ ہیں. ہم کینیڈا کے خوبصورت دیش ہے جس کا میں کینیڈین سٹیزن ہوں، میرا پاس ایک ہی سٹیزن شپ ہے، پاکستانی سٹیزن شپ چھوڑ دی، میں کینیڈا کا بھی ایجنٹ ہوں. ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے سویلائزیشن، اپنے دیش کے مفادات کو سمجھتے ہیں اور کنونس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پاکستانی دوستوں کی طرح ایسے ہی خام خواہ بڑھا چڑھا کے پیٹریوٹک، ہائپر پیٹریوٹک ہو کے ایسے ہی اپنی پیٹریوٹزم شو کرتے ہیں. کنونس نہیں ہوتے، ہم تو کنونس ہیں. تو خیر، اب میں اگلے سکرین شاٹ کی طرف بڑھتا ہوں. تو اگلا سکرین شاٹ جس میں یہ انہوں نے بات کی کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، یہ تو میں نے بتا دی. اس سے اگلا جو سکرین شاٹ ہے اس کو دیکھتا ہوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بالآخر میری پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسل میں ہو گئی عاصم منیر سے. یعنی پہلی ملاقات تھی، میں نے کبھی خفیہ ملاقات نہ کی تھی اور نہ آج کی. یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی. عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے،
اور ان کے واضح اور شفاف جوابات. اب ظاہر ہے وہ عاصم منیر کے بارے میں تو بڑی ہی شفاف زبان برتیں گے، کیونکہ سہیل وڑائچ ہر حکومت میں ایسی ہی زبان لکھتے رہے ہیں، اور ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا ہی کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ بلیم ہم. لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں، بات سیاست سے شروع ہوئی، اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ریومرز ہیں کہ وہاں کا پریزیڈنٹ بھی بدلا جا رہا ہے، پرائم منسٹر بدلا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ یہ خود آ رہے ہیں عاصم منیر، ریومرز یہ ہیں، اور وہاں پہ محسن نقوی جو ہیں وہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. تو اب اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. جب ان سے پوچھا گیا یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں. دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ یعنی جو پاکستان آرمی ہوتے ہیں ان کے ادارے دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں. اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، اب یہ جملہ ہے، کمال کا جملہ ہے جو کوٹ کیا ہے سہیل وڑائچ نے، ان کا اپنا یہ جملہ نہیں ہے، کوٹ کیا ہے عاصم منیر کا جملہ: خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، میں ایک سیاسی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے کوٹ ان کوٹ. پھر انہوں نے آگے بھی چل کے 2 باتیں کی ہیں کہ شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر کام کو سراہتے رہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اس میں کچھ چیزیں کوٹ میں نہیں آنے والی، وہ جیسے تھرڈ ہوتا ہے نا، یا بلکہ وہ خود نریٹ کر رہے ہیں رائٹر سہیل وڑائچ. بٹ اینی ہاؤ یہ کوٹ میں اور ان کوٹ میں جو بات تھی، انہوں نے کہا خدا نے مجھے محافظ بنایا، لہٰذا میں اب آلموسٹ خدا ہوں. میں اب اس کا یہ معنی نکال رہا ہوں، یہ معنی سبھی نکالیں گے. تو یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے. اگلے پیج پہ جاتے، اگلے پیج پہ کیا کہتے انہوں نے کہا، اب دیکھیے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر موقع پر بھارت اور اس کے ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں. یہ سہیل وڑائچ کی لینگویج ہے. میں بہرحال ان سے ایکسپیکٹ کرتا بھی ہوں، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ یہی لکھیں گے، لیکن مجھے ایکسپیکٹ نہیں بھی کرنی چاہیے. یہ بہتر رائٹر ہے، میں ان کو پرانا جانتا ہوں، یہ تھوڑی بہتر بھی کر سکتے تھے، مگر ظاہر ہے اب جلدی میں وہ کتنی بہتر کریں گے. نہ ہی ان کی انڈین آڈینس ہے، مگر بدقسمتی سے بن گئی کیونکہ سمیتا پرکاش جی نے اس کو ڈسکس کر لیا. تو ان کے خیال میں یہ صرف پاکستانیوں کے لیے لینگویج ہے جو لکھ رہے ہیں اپنے دوست سہیل وڑائچ. میں اسی صفحے کو دوبارہ لاتا ہوں اسکرین پہ تھوڑا سا، اور اس صفحے کو میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ برسلز میں بھی انہوں نے جہاں بھارت کو متنبع کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، وہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے، ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانوں پر سال ہر سال تک مہربانیاں اور احسانات کیے، اس کا بدلہ اتارنے کی بجائے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے. یورپ کے مرکزی شہر برسلز میں ہونے والی یہ کانفرنس اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے سربراہ سید قمر رضا شاہ اور میرے فیملی فرینڈ اور مہربان سردار ظہور نے مل کر کروائی تھی. اس میں یورپ بھر سے سینکڑوں اوورسیز پاکستانی شریک ہوئے. جنرل عاصم منیر کا جنگ کے فاتحہ کے طور پر استقبال ہوا. ایک اوورسیز نے تو جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما، کئی ایک نے صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. یہ جملہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، افسوسناک جملہ ہے. سہیل وڑائچ صاحب، اگر آپ نے اس جملے کو اپنی طرف سے لکھا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، تو اچھا نہیں جملہ. وہ یہ ہے کہ ایک اوورسیز نے تو جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما، کئی ایک صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. انبلیویبل، ویری سیڈ. کبھی سہیل وڑائچ صاحب سے ملاقات ہوگی. بائی دا وے میں نے ان کو میسج رات کو بھیجا تھا، ان کا جواب آیا تھا میں کبھی ٹورانٹو آیا تو ضرور ملوں گا. تو میں ضرور ان سے کہوں گا کہ میں آپ سے یہ والا جملہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. اگر عاصم منیر کے منہ سے یہ جملہ نکلتا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اس کا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے. بٹ آئی نو یو سہیل وڑائچ، اتنی جلد بازی میں ایسا جملہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے جو آئی ایم سوری جو گھٹیا نوعیت کا جملہ ہو کہ صدیوں بعد کسی مسلمان ملک نے کافر ملک پر فتح حاصل کی.
کتنا ڈیروکیٹری ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہندوتوا، یعنی آپ کافر ملک پہ فتح کو ایک جشن سمجھتے ہیں اور آپ کو ہندوتوا سے پھر خطرہ نظر آتا ہے. شرم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. یہ میں گلے سے کہہ رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہندوتوا کو آپ نفرت سے دیکھتے ہیں؟ اچھا ہندوتوا تو ذرا چھوٹی بات رہ گئی. صدیوں بعد کسی مسلمان ملک نے کافر ملک پر فتح حاصل کی. کر لے پھر، امریکہ بھی تو کافر ہے نا. اس کے آگے تو میں اب کیا کہوں؟ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا کچھ نہیں آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چوم رہے ہیں. تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ کافر ملک نہیں ہے. انبلیویبل ہے. یہ کافر جو ہے نا ٹرمینالوجی، یہ بند ہونی چاہیے. ہیٹرڈ پہ ہے، مگر دکھ ہوتا ہے کہ یہ حال ہے. اب چلیے، اب ان کے اگلے کچھ کالموں میں سے بھی میں کچھ حصے لیتا ہوں. یہ تو میں نے پڑھ کے سنایا. اب میں آگے چلتا ہوں. پھر انہوں نے وہی کہا جو آپ نے سنا ہے پیچھے، جو عاصم منیر کہہ رہا تھا کہ برسلز میں اوورسیز کے اجتماع میں فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا مخالف اور پراکسیز کی جنگ کی حمایت نہیں کرتا. گویا موجودہ نظام میں جہاد کو ایکسپورٹ کرنے اور اس کے ذریعے سے محاذ گرم رکھنے کی پالیسی کی نفی کی گئی ہے. ایک اور دلچسپ نقطہ جو انہوں نے امریکہ کے بعد برسلز میں دہرایا وہ یہ تھا کہ 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا، بڑا بیلنس تھا، مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. خیر، کنٹروورسی اور بیکار کی باتیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت عسکریت اور حکومت ایک صفحے پہ ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں. اس واضح اور واضح اعلان کے باوجود حکومت اور عسکریت کے درمیان جو تضادات ہیں وہ اس نظام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے. خیر، یہ تو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بی ایس ہے، میں یہی کہوں گا، یوز لیس ہے. یہ پاکستانی جانے اور ان کے چورن جانے جو پولیٹیکل چورن ہے. میں اگلے پیج کی طرف بڑھتا ہوں. اگلا پیج ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر موقع پہ بھارت اور اس کے ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہی باتیں جو میں پیچھے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں نے یہاں پہ ان کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ ذرا دوبارہ سے اس پہ زور دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے افغانیوں پہ سالہ سال تک مہربانیاں اور احسانات کی ہیں، یعنی افغانیوں کے نام پہ جو ہم نے بلینز اور بلینز ڈالر لیے ان پہ مہربانیاں کرتے ہوئے، احسانات کرتے ہوئے، جو ہم نے سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا تھا، تو اس کا بدلہ اتارنے کی بجائے وہ بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. افغانی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے نام پہ بلینز اور بلینز ڈالر کھا گئے. اب میری کمنٹری، شرم کرو، حیا کرو. تو یہ سارے پھر انہوں نے وہی جملہ میں دوبارہ لایا ہوں سامنے. ایک نے صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح پہ انہیں خراج تحسین پیش کیا. لاکھ دی لعنت ہو اس مائنڈ سیٹ پہ. آئی ایم سو پسڈ اپ. میں اتنا مطلب اس سارے سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے. خیر، میرا خیال ہے یہی پیجز ہیں. شاید اگر کوئی ایک آدھ اور پیج رہ گیا ہے اسکرین شاٹ میں تو میں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ یہ سین آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیے، یہ جو کالم سہیل وڑائچ نے 3 لکھے ہیں خاص طور پر کہ جی کہ وہ معافی مانگے قیدی نمبر 804، تو وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ معافی مانگو. انہوں نے پہلے کہا تھا بائی دا وے کہ آپ معافی مانگو ہمارے رہنما سے. اب سہیل وڑائچ نے اپنے ان 3 کالموں میں یہی تھیسس باندھا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان بہرحال آرمی کے شکنجے کا ہی دیش ہے. بھٹو سے انہوں نے بات شروع کی. بھٹو کو انہوں نے بتایا کہ بھٹو کو لے کے آرمی ہی آئی تھی، پھر آرمی نے پھانسی چاڑا. پھر بے نظیر آئی، پھر بے نظیر کے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں بھی ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی آرمی شامل تھی، اس کا ذکر خیر نہیں کیا. پھر نواز شریف کا تذکرہ ہوا کہ وہ کس طرح آئے. آف کورس نواز شریف بھی آرمی کی پیداوار تھے، پھر آرمی سے ہی وہ تنگ آئے اور آرمی ان سے تنگ آئی. پھر یہ کھیل تماشا عمران خان کا ہوا اور فل فلیج آرمی کی گود میں بیٹھ کے اور امپائر مانگتا ہوا، دھرنے کرتا ہوا، کنٹینر پہ بیٹھتا ہوا عمران خان بھی پہنچا. یہ سارے جو ان کے ساتھ اب یہ سارے یوٹیوبر جو سارے ان کے حمایتی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی باتیں بھی دلچسپی سے سنتا ہوں، میں ان سے ایگری ٹو ڈس ایگری بھی کرتا رہتا ہوں، میں ان کے لیے ڈس ریسپیکٹ بھی نہیں ہونا چاہتا، مگر یہ سب بھی اسی طرح
پاکستان آرمی کا حصہ بنے، اسی طرح بینڈ باجا بجاتے رہے جس طرح پہلے کے لوگ بجاتے رہے تھے، جس طرح سہیل وڑائی صاحب آج بجا رہے ہیں۔ اس لیے سہیل وڑائی صاحب کو نشانے پہ رکھنا انتہائی انفیئر ہے، انتہائی غیر مناسب ہے۔ یہ سب کے سب جو اب سہیل وڑائی صاحب کو نشانے پہ رکھ رہے ہیں، یہ خود یہی کام کرتے رہے، اور یہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہی کریں گے جب یہ آرمی کی مدد سے آئیں گے۔ یہ سہیل وڑائی کا جو تھیسس ہے اپنے کالموں میں کہ آرمی کی مدد سے ہی پاکستان کی حکومتیں بنتی ہیں اور آرمی کی مدد سے ہی بنے گی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ مگر اب عمران خان کے سپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم واقعی اکثریت ہے، ہم عسکریت کے ساتھ یعنی فوجی قوت کے ساتھ ہم متھا لگا سکتے ہیں، لگا رہے ہیں۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فوجی عسکری قوت کے ساتھ متھا نہیں لگا سکتے۔ پاکستان جو ہے وہ فوجیوں نے چلایا ہے، جرنیلوں نے چلایا ہے، وہی چلا رہے ہیں، وہی چلائیں گے۔ تو وہ مشورہ اپنے کالموں میں دیتے ہیں کہ عمران خان تم بھی معافی مانگ لو، دوبارہ اقتدار میں آ جاؤ گے کبھی پھر، یا تمہارے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے، اور پھر اسی طرح ہی پاکستان آرمی کی جو عسکری قوت ہے ان کی وجہ سے ہی پاکستان کافروں پہ فتح پائے گا۔ کیا واقعی پاکستان نے فتح پائی ہے؟ یہ سوال سہیل وڑائی صاحب اپنے آپ سے پوچھ لیں، میرے ساتھ چائے پی لیں بیٹھ کے، تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ کیسے فتح 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ انہوں نے حاصل کی تھی۔ میں کنونس ہونا چاہوں گا ان سے، آئی ڈاؤٹ کہ میں کنونس ہو سکوں گا۔ اگر کوئی ان کے پاس اچھا آرگومنٹ ہوا تو میں کنونس ہو جاؤں گا، آفٹر آل پرانے ہمارے ملنے والے ہیں۔ تو اینی ہاؤ یہ جو پورے کا پورا معاملہ جو پاکستان میں زیر بحث آیا، اور ویسے تو 9-10 اگست کو ٹیمپا والے بیان کے بعد جس میں عاصم منیر نے کمال کا بیان دیا تھا کہ پاکستان ایک ڈمپ ٹرک ہے اور بھارت ایک چمکتی ہوئی شائننگ کار ہے، اور بھارت ڈرے اس دن سے جب ہمارا جو کچرے کا ٹرک ہے نا بھارت کی شائنی کار سے ٹکرائے گا۔ یہ میرے شبد نہیں ہیں سہیل وڑائی صاحب یا پاکستانی خواتین و حضرات، یہ خود آپ کے ہی فیلڈ مارشل کے الفاظ ہیں، جس پہ انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ جس طرح کی B-2 بامبرز کی سلامی دی تھی اسی طرح کی سلامی اتنے خوبصورت الفاظ کہنے پہ عاصم منیر کو آپ ضرور دیجیے۔ ان کو B-2 ان کے سر کے اوپر سے گزاری ہے اور انہیں کہیے جی سلامی اتنی عمدہ بات کہنے پہ کہ پاکستان ایک کچرا ٹرک ہے اور بھارت ایک شائننگ مرسڈیز کار ہے۔ اور یہ ایک ریالٹی ہے، مگر عاصم منیر نے وہ ریالٹی تسلیم کر لی، مگر پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے تو ان کو کوئی میرا خیال ہے وہ جیسے کہتے ہیں 700 توپوں کی سلامی دینی چاہیے اتنے عظیم و شان جملے پہ، تو وہ تو آپ ان کو دیجیے سچ بولنے پہ۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب کچھ عاصم منیر نے جو سہیل وڑائی سے باتیں کی، جو برسلز میں عوام سے خطاب کیا، جو باتیں وہ ٹیمپا میں کر کے آئے، یہ اپنا پولیٹیکل جیسچر بنا رہے ہیں۔ اور میرا ایکسپیرینس یہی ہے، اور میرا کچھ ایکسپیرینس سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ مشترکہ بھی رہا ہے، کہ جب منظور وٹو صاحب یا نواز شریف کی آپس میں جب چپکلش ہوا کرتی تھی، اور جب اس وقت کے حکمران میں یہ باتیں کر رہا ہوں لیٹ 80s کی، معافی چاہتا ہوں لیٹ 90s کی، تو تب ہم یہی میں اور سہیل وڑائی صاحب کہا کرتے تھے جب ملک اس وقت کے غلام اسحاق خان صاحب سے معاف کیجیے گا کے بارے میں کہا تھا، نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور غلام اسحاق خان پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، تو نواز شریف نے کہا تھا میرا اور غلام اسحاق کا باپ بیٹے جیسا رشتہ ہے۔ تو میں نے اور سہیل وڑائی نے کہا تھا کہ اب ان کے اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں، اب یہ جو ابا جی ہیں غلام اسحاق خان صاحب یہ نواز شریف کی اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے کہکا لگایا تھا اور کہا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر، یہ ایسا ہی ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ اور اب اگر سہیل وڑائی صاحب کو مسٹر عاصم منیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا صدر بننے کا ارادہ نہیں ہے، تو جو ان کی تقریروں کا سٹائل ہے، جو ان کا یہ پورے کا پورا جیسچر ہے، جس طرح کے وہ اب پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں، ٹرینڈ ہو گئے ہیں، آرمی جنرل سے بڑھ کے اب وہ ورلڈ لیڈر بن گئے ہیں، جس طرح یہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل عاصم منیر پاکستان کے پریزیڈنٹ بنیں گے، اور محسن نقوی جو دوست ہیں قریبی سہیل وڑائی صاحب کے، وہ آف کورس اس صورت میں پھر پرائم منسٹر ہی بنیں گے،
اور اس سارے سین میں ابھی ہمارے دوست سہیل وڑائی صاحب کو کئی کالم اور لکھنا پڑیں گے اور ہمیں بھی پڑھنا پڑیں گے، اور میں تو ان کے کالم جس طرح کے بھی ہوں گے اس میں اگر اس طرح کی ڈسکسٹنگ باتیں بھی ہوں گی، جس طرح کی پیچھے انہوں نے ایک دو لکھی ہیں جس پہ مجھے دکھ ہوا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بھی پڑھ لوں گا، اور پھر ان کالموں کے حوالے سے ایک نیا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ویسے بھی پاکستان سے خبروں کی کوئی کمی تو ہے نہیں، خبریں تو وہاں سے آتی رہتی ہیں اور بڑی بڑی انٹرسٹنگ آتی رہتی ہیں، جیسے کوئی کامیڈی شو ہو، اور اس کامیڈی شو سے جس طرح کی ہمیں خبریں ملیں گی ہم بھی اپنے طور پر اس پہ کچھ نہ کچھ کامیڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیریس باتیں بھی اس کامیڈی میں شامل ہوں گی۔ آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔